معزز سامعین محترم، تاجدار ختم نبوت کانفرنس، آپ اور میں حاضر ہیں۔ رات کا کافی سارا پیر گزر چکا ہے اور ہم کس لیے حاضر ہیں کہ ہم نے حضور کی بات کرنی ہے۔ ہم یہاں اس لیے بھی نہیں آئے کہ صبح اٹھ کر لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں بھائی یہاں کس کے بارے میں بات ہوئی۔ ہم یہاں اس لیے بھی نہیں آئے کہ لوگ صبح اٹھ کر پوچھیں ہاں جی کس کے نعرے لگائے۔ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ جو سوئیں اور اٹھیں وہ کہیں کہ رات جو سنا ہے نا، روح تک پہنچی ہے بات کہ اتنا ہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ اور ہم یہاں کوئی ایسی بات کرنے کے لیے بھی نہیں آئے کہ جناب صبح اٹھ کر لوگ پوچھنا شروع کر دیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہے یا حدیث میں لکھا ہے۔ ہم صرف اتنا بتانے کے لیے آئے ہیں کہ امت کا اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق ہے کیا۔ ہاں، امت کو دوبارہ حضور کے در اقدس سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں اور امت کے بچنے کا طریقہ، امت کے باقی رہنے کا طریقہ، امت کے دوبارہ اوپر جانے کا طریقہ، امت کا نشاط ثانیہ کا طریقہ ایک ہی ہے کہ یہ امت اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در اقدس سے جڑ جائے۔ اور جڑے کس طرح؟ اقبال کہتا ہے زاں کے ملت را حیات از عشق اوس، زاں کے ملت را حیات از عشق اوس، برگو ساز کائنات از عشق اوس۔ اقبال کہتا ہے کہ اس امت کے اوپر بہار اگر آ سکتی ہے تو وہ ایک ہی وجہ سے آ سکتی ہے کہ یہ امت دوبارہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے جڑ جائے۔ اور آج نئے نئے فتنے ہیں، جس کی بات سنو وہ کہتا ہے جی میں سچ بولتا ہوں، میرے پیچھے چلو۔ آج کل نئے نئے کوئی یوٹیوب کا دین ہے، کوئی ٹک ٹاک کا دین ہے، کوئی جناب یہ سوشل میڈیا کی جتنی سماجی رابطوں کی ویب سائٹس ہیں اس پر بیٹھ کر سارے اپنا اپنے طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ بھئی پھسان دے طریقے، ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری، ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری۔ ایک فقر انہوں نے ایک جناب بنایا ہوا ہے کہ کوئی ہمارے پاس پھنس جائے، کوئی ہمارے پاس پھنس جائے تو ہم اس کے پاس پوچھنے جاتے ہیں کہ جس نے اسلام کا، پاکستان کا حکیم الامت کہلایا اور اپنوں سے بھی پڑھا، بیگانوں سے بھی پڑھا، پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ اس سے پوچھتے ہیں اقبال تو ہی بتا کہ آج کے دور میں ہر لئی میں رازدار دیش و داس، آج ہر نتھو پتھو اٹھ کے کہتا ہے کہ میں بھی دین کا رازدار ہوں، مجھے بھی دین کا بڑا پتہ ہے، میں جو دین کو جانتا ہوں وہ کسی کو نہیں پتا، تو بتا کریں کیا۔ اقبال کہتا ہے اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا آزری کر رہے ہیں، اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا آزری کر رہے ہیں۔ اقبال کہتا ہے جڑے جڑے تو نوے نوے دیکھ رہے ہیں نا، اے نوے نوے دیکھ رہے ہیں، نوے نوے چہرے، اس اٹھ کے ہر کوئی اپنا اپنا بت گھڑ کے بیٹھا ہوا اور وہ کہہ رہا کہ ساڑھے نیڑے آؤ، ساڑھے نیڑے بڑی ہدایت ہے، ساڑھے نیڑے بڑی جناب روشنی ہے، ساڑھے نیڑے بڑا ایمان ہے، اسلام ہے، ساڑھے کو آؤ۔ اقبال پھر کی کریے؟ کہتا ہے اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز گویا آزری کر رہے ہیں، بچا کے بتوں سے دامن اپنا غبار راہ حجاز ہو جا۔ اقبال کہتا اگر تو اپنا اسلام تے دین بچانا چاہنا تے پھر اس راہ تے چل جڑی راہ مدینہ پاک جاندی، مدینہ پاک نہیں جانا، اس راہ تے بہ جا، اس راہ دی خاک ہو جا، حاجیاں دے جتے نہ لگ کے تم ہی مدینے پہنچ جائے گا۔ ہاں، اور کیوں آج ہر کوئی اٹھتا ہے جناب ہمارا یہ میرا یہ خیال ہے۔ بھائی تیرے خیال کو پوچھیں کہ جس نے 1000 سال سے بھاٹی چوک میں ڈیرا لگایا ہوا اس سے پوچھیں۔ بھائی تیرے خیال کو کیا کریں؟ حضرت داتا علی اجویری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی ایسے شیخ اور پیر موجود ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں لیکن ان کا دعویٰ اسلام ہم سے زیادہ ہے۔ یہ کشف المحجوب میں شریف میں لکھا ہوا ہے
کہ ان کا دعویٰ اسلام ہم سے زیادہ ہے، لیکن اسلام کے قریب قریب بھی ان کا تعلق کوئی نہیں. ان کا ظاہری لبادہ ایسا ہے کہ وہ اسلام ہے، اور جناب وہ اپنے آپ کو اسلام کا دعوے دار کہتے ہیں، لیکن اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ کشف المحجوب شریف میں حضرت داتا علی اجویری نے لکھا ہوا ہے، ہم نے اگر دین پوچھنا ہوا تو ہم داتا علی اجویری کی چوکھٹ پر چڑھ جائیں گے اور پوچھیں گے جناب بتائیں یہ تو کہتے ہیں کیا ہوگا، اور یہ تو ویسے بھی مہینہ وہ ہے عرس مجددین ہے. ویسے بھی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی اور حضرت جناب امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا عرس ہے، اور اس مہینے میں اور صاحب ظاہر ہے پھر سید حجویر مخدوم امم مرکز پیر سنجر را حرم اور عاد فاروق از جمال اشتازہ شد عقز حرف بلند آوازہ شد پاسبان عزت ام الکتاب. ہاں داتا علی اجویری کوئی جناب اس ٹائم کوئی جناب کتابوں دے بنڈل نہیں لے کے آئے، اور جناب کوئی سامان تبلیغ نہیں لے کے آئے. داتا علی اجویری کی لے کے آئے؟ وہ حضور کو نگاہ لے کے آئے، اور جدھر جدھر نگاہ پائی، جس جس باطل خانے نگاہ پائی، ہاں جی عاد فاروق از جمال اشتازہ شد عقز حرف او بلند آوازہ شد اور پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہ خانہ باطل خراب. اقبال کہندا کہ داتا علی اجویری نے جتھے جتھے نگاہ پائی نا کفر خانے بت خانے توڑ کے رکھ دیتے. ہاں اور دین گردت پختہ بے آداب عشق. اقبال کہندا خشکیاں کو جا کے دین نہ پوچھیں، اور تینوں کہن گے یہ لکھا ہوا ہے یہ نہیں لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا ہے یہ نہیں کرنا ہوا. اقبال کہندا دین پوچھنا ہویا نا تو اتو لے کے لین تھلے تک سدھی دین کسے صاحب عشق کے رسول کو جا کے پوچھی. دین گردت پختہ بے آداب عشق دین بغیرت صحبت ارباب عشق. اقبال ایک ہی مطلب ہویا دین گردت پختہ بے آداب عشق. اقبال کہندا اگر دین پوچھنا ہی تے ادھر آ تینوں میں صلح حدیبیہ دے مقام تے لے جاواں، صلح حدیبیہ دا منظر دکھاواں، صلح حدیبیہ دا منظر دکھاواں. عروہ بن مسعود اے اجے مسلمان نہیں ہوئے، ایک کافرہ دی طرف سفیر بن کے آئے حضور دی بارگاہ حدیبیہ دے مقام میں شرائط لکھن واسطے معاہدہ لکھن واسطے حضور دی بارگاہ آئے. اور جناب جدو یہ معاہدہ ہو گیا یہ واپس جدو گئے نا یہ اپنی قوم کو تے نا کیا ہے قوم اینا کیا ہے قوم میں تواڈے سفیر بن کے کیسر و کسرا دے دربار گیا، نجاشی دے دربار گیا، حبشہ دے دربار گیا، میں بڑے بڑے دربار گیا، میں شاہ ایران دے دربار گیا، میں اے منظر کتنے نہیں ویکھیا جڑا میں حضور دے غلامہ دا منظر ویکھیا. انہاں کیا عروہ بن مسعود تو ویکھ کی لیا تو اتنا متاثر ہو کے آیا دین گردت پختہ بے آداب عشق. میں تو انہوں سمجھان لگا بھی دین سکھنا کے میں. عروہ بن مسعود کہنے لگے میں بڑے بڑے درباراں گیا میں اے منظر کدی نہیں ویکھیا جڑا میں حضور دے دربار وچ منظر ویکھیا. انہاں کیا کی ویکھیا؟ انہاں کیا حضور ایک نو حکم دے دین بلال جاؤ میری اونٹنی نو گھاس پا کے آؤ 1400 ایک پاسے دوڑ پے دین. انہاں کیا میرے آقا انہوں نے کیا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو وضو فرمانے تے صحابہ اس طرح حضور دے گرد دوڑ دین وضو دا پانی لین واسطے کہ قریب ہے کہ انہاں دیاں تلواراں باہر نکل پین گیاں وہ آپس سے لڑ پین گے. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو تھوک مبارک فرماندے تو وہ کردے کیان وہ کہندے وہ اپنے ہتھوں تے لے لیندے زمین تے نہیں گرن دیندے. ہاں دین گردت پختہ بے آداب عشق دی بغیرت صحبت ارباب عشق. صحابہ ابو بکر عمر عثمان و علی ہیں جی وہ ہاتھ لے لیندے پھر کی کر دیں کپڑے نہ صاف کر لیندے کہندے نہیں 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 کپڑے نہ صاف نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے ہاتھاں نال اس طرح مل دیں اپنے چہرے ہوتے مل دیں اور اپنے جسموں ہوتے مل دیں. دین گردت پختہ بے آداب عشق دی بغیرت صحبت ارباب عشق. انہیں کیا کہ تسی اس قوم نہ مقابلہ نہیں کر سکتے جڑے حضور دے غلامن. اور یہ یاد رکھنا یہ اج اس دور مسلمان دی تاریخ بدل گئی. مسلمان دی تعریف کوئی زیادہ نہیں بالکل دو لفظی مسلمان دی تعریف ہے کہ مسلمان ہوندا کون ہے. رومیہ نے جاسوس بھیجا مسلمانوں دے لشکر وچ کہ جاؤ دیکھ کے آؤ مسلمان ہے کون. او بھائی یہ کیڑی قوم ہے جڑی نہ دن ویکھدی نہ رات ویکھدی نہ صبح دیکھدی نہ شام دیکھدی. جناب جدھر آندن فتح تے فتح کری جاندن یہ کردے کین تے رومی جاسوس آیا مسلمانوں دے لشکر وچ رہیا جدو کافی دن رہیا نا 2-3 دن تے واپس گیا. انہیں کہا ہاں بھئی رپورٹ دیو مسلمان کی کر دیں مسلمان مجاہدین کردے کین. انہیں کہا عمر حبانم باللیل و فرسانم بالنہار. انہیں کہا رات دے راہ بن. انہیں کہا رات جدو مسلیاں تے کھڑے ہوندے نا تا انج لگدا ہے انہاں نوں دنیا و معافی دی خبر ہی کوئی نہیں.
انہاں نوں پتہ ہی نہیں کہ دنیا ہوندی کی ہے. عمر حبانم باللیل و فرسانم بالنہار. انہیں کہا جدو صبح گھوڑیاں دی پشتاں تے سوار ہوندے نا تے اس طرح اکڑ کے بیٹھتے ہیں جویں انہاں دی پشتاں تو درخت نکل کے باہر آئے ہون. اے مومن دی تعریف, اے مومن دی تعریف. اساں اگر اس تعریف دے اوتے پورا اتردے گزرے دیکھیا تو امیر المجاہدین نو دیکھیا. رات نو جناب گرم چادر لے کے سردیاں وچ این کر کے بیٹھے ہونے, تسبیح پگڑی ہونی, اللہ اللہ کر رہے ہونا, ایویں لگنا کہ جناب اے صوفی بابا اس نو کوئی دنیا جہان دا پتہ ہی کوئی نہیں. تے سویرے جدو این تیار ہو کے فیض آباد دے مقام تے ٹرالر ہوتے بہنا تے پورا کفر کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اس طرح ہر چیز کم رہی ہوندی سی اور کفر ترجمے کروا کے سن رہے ہوندے سی کہ مرد درویش کہہ کی رہا. بس مسلمان دی تعریف اتنی کی ہے کہ عمر حبانم باللیل و فرسانم بالنہار. اس واسطے کہ سارے مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خان کاہی میں. اور کہنے انہوں نے دین نہیں دسنا, انہوں نے یہ دسنا کہ چھکے کیویں لگے, انہوں نے یہ دسنا کہ جناب اے میاں داد نے چھکا ماریا تے شالمی دے تاجرہ نے سونے دا تاج پوایا. انہوں نے یہ نہیں دسنا کہ خالد بن ولید دے ہاتھ موتا دے مقام 8 تلواراں ٹوٹیاں کیسی کینجن. ہاں انہوں نے یہ نہیں دسنا, انہوں نے جناب نچن ٹپن والا دین دسنا. یہ علم, یہ حکمت, یہ تدبر, یہ حکومت, پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات, یہ حکمت ملکوتی, یہ علم لاہوتی. تیرے حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں, یہ نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور, تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے جی. جس سے پوچھو کہے گا میں بھی عاشق رسول ہوں. میں کیا عاشق رسول ہوندا کون ہے, ساڑھے کو پہلے پتہ تا کر لے کہ عشق رسول ہے کی. عشق رسول تا اے وے کہ ترخانہ دا منڈا ہوئے. آج عشق رسول حاصل ہو جائے تو پھر گل بڑھ دی کس طرح کہ ترخانہ دا منڈا ہوئے کہ سید جماعت علی شاہ صاحب سید بھی ہون, بزرگ بھی ہون, پھر اسلام دے بہت بڑے مجاہد بھی ہون, پھر بہت بڑے جناب عالم بھی ہون, مبلغ بھی ہون, سارا کچھ ہوئے, صوفی بھی ہون اور جناب شیخ بھی ہون اور سید بھی ہون اور بزرگ بھی ہو جان آن. تو لوگوں نے کہا شاہ جی آؤ اے غازی علم الدین دا چہرہ کھول کے تو انہوں دکھائیے. شاہ جی نے کیا نانا چہرہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چمنا, پیر جماعت علی شاہ غازی دے پیر چمے گا. ہاں جے عشق مل جائے, جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی. ہاں پھر ترخانہ دا منڈا ہوئے جناب پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب, روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. ہیں جی اقبال جدید بھی پڑھایا, قدیم بھی پڑھایا, سارا کچھ پڑھایا, لیکن این غازی دی قبر دے باہر کھلو کے کہنے لگا شاہ جی اسی گلیں ہی کرتے رہ گئے, ترخانہ دا منڈا بازی رہ گیا.